آج کل کے معاشرے میں دیکھیں نا، وہ بلوچستان میں میاں بیوی کو قتل کر دیا. تو اب اس کے دو پہلو نکلتے ہیں. ہم نے جو مارکیٹ سے اور سوشل میڈیا سے سنے، کوئی کہتا ہے کہ شادی شدہ تھا، کوئی کہتا ہے کہ بغیر شادی شدہ تھے. اگر شادی شدہ نہیں تھے بالفرض، انہوں نے بھاگ کر شادی کر لی، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ ہم تو شریعت کو دیکھیں گے نا. شریعت کہتی ہے کہ اگر کف برابر ہے، حسب نسب مالداری میں خاندان میں برابر ہے تو جائز، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی شخص بھاگ کر شادی کرتا ہے، شادی جائز ہے، بالکل حلال ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص شادی میں رہتے ہوئے کسی سے بھاگ کے شادی کر لی، یہ دوسری بات ہے. کسی اور کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی، اب اس میں کیا کہتے ہیں شریعت؟ اب یہ کہتے ہیں شریعت کہتے ہیں اس کو ناجائز حرام. زندگی کے بقایا جتنے بھی دن اس پرائے مرد کے ساتھ رہے گا، گویا کہ وہ زنا کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے کسی اور کی نکاح میں وہ موجود تھی. نکاح میں موجود رہتے ہوئے دوسری نکاح، یہ ناجائز حرام ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں شریعت نے اس کے لیے قاعدہ قانون بنائے اور ریاست کے لیے بنائے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں کہ جو بھی کراشن کو اٹھائے اس دوسرے کو مار دے. نہیں، اس کے لیے قاعدہ قانون ریاست کو دیا، ہر عام انسان کو نہیں دیا. ایرو گیرو نتو گیرو جو بھی کھڑا ہو جائے کہ شرک کے خلاف کام کر رہا، مار گولی اس کو تڑم. اس کے اختیار آپ کو نہیں ہے، مجھے نہیں ہے، ارباب اقتدار کو ہے، جس کے اختیار میں اس ملک کی باغ ڈور اور کمان ان کے ہاتھ میں موجود ہے. یہ اختیارات اللہ نے ان کو دیے. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر وہ کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب شریعت نے یہ اختیارات ارباب اقتدار کو دیا. اگر عام آدمی کے ہاتھ میں آ جائے تو فساد برپا، نظام تباہ و برباد. تو ہر چیز کے قاعدہ قانون ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو بھاگ جاتے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ یہ بھاگ کر شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ بے حیائی عام ہے، ناچ گانے عام ہیں، عریانی عام ہے. اب سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، بے حیائی بے حیائی. جتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہوگا اس کے سامنے سے کوئی نہ کوئی لڑکی کی تصویر گزرے گی. بد نظری کے بغیر موبائل، اگر اس میں انٹرنیٹ موجود ہے اور اس میں اگر فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور اس طرح کے جو بھی فضولیات ہیں اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو اس گناہ میں مبتلا ضرور ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتیں ایک مردوں کی کفالت میں ہوں گی. 50 عورتیں، وہ یہ دور پیدا ہو رہا ہے. عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مارکیٹ میں عورتیں زیادہ ہیں، شادیاں کم ہیں. زنا زیادہ ہے، شادیاں کم ہیں. اب جس کے پاس مال و دولت موجود ہے وہ شادیاں نہیں کرتے. اگر اس کو کہو تو بھائی ایک بیوی بہت ہے، دو کو کون پالے گا؟ اب ایک بوڑھا باپ ہے، اس کے پاس 12 بچیاں ہیں. وہ بوڑھا باپ کیسے 12 عورتوں کو پال رہا ہے؟ 12 لڑکیوں کی پرورش کر رہے ہیں. کچھ اس کا بھی تو خیال رکھے. تو اسی نے اسلام نے ایک قاعدہ قانون بنایا، جس کے پاس مال و دولت موجود ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، طاقت ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 رکھ سکتا ہے، تو وہ شادیاں کرے. شادی سے یہ ہوگا کہ زنا ختم ہوگا، بے حیائی ختم ہوگی، عریانی ختم ہوگی، معاشرے سے فساد برپا ختم ہوگا. 30 سال کی عورتیں ہمارے پاس آتی کہ مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں. اتنی زندگی کیا کیا؟ وہ پڑھائی کر رہا تھا، ڈاکٹری پڑھ رہا تھا، انجینئرنگ پڑھ رہا تھا، وکالت پڑھ رہا تھا. شادی کی طرف توجہ گئی نہیں. اب شادی کی عمر جا رہی ہے تو لڑکا نہیں مل رہا، کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملتا، برابری کا نہیں ملتا. تو یہ جو 30 سال کی عمر جو ہے، عورتیں جلدی بالغ ہوتے ہیں مردوں کی بنسبت، تو وہ گناہ کیے بغیر رہے گا. اور جس ماحول میں وہ پڑھ کر تعلیم یافتہ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں. اسکول، کالج، یونیورسٹی کے جو ماحول ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں وہ بات. معاشرہ میں یہ جو چیز پیدا ہو رہی کیوں ہو رہا ہے؟